الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی اور عبادت گزار تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادات پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت اور حسین عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور اسے چھیڑتی تھی، مگر یہ نوجوان اس حسین و جمیل نوجوان عورت کی طرف توجہ نہیں کرتا، نگاہیں جھکائے وہاں سے گزر جایا کرتا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے پر اور عورت کی برائی کی دعوت دینے پر وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن جو ہی وہ نوجوان دروازے پر پہنچا اسے سورہ اعراف جو 9ویں پارے میں کی آیت نمبر 201 ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب وہ نوجوان گناہ کے ارادے سے اس عورت کے دروازے کی طرف چلا تو اسے رب کریم کا یہ ارشاد یاد آ گیا۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب بہت دیر گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں اس کا بیٹا بے ہوش ہے تو لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر وہ گھر لے آیا۔ اب نوجوان بیٹے کے ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔
اب واقعہ بیان کرتے ہوئے جب نوجوان نے اس سورہ اعراف کی اسی آیت کریمہ کو دہرایا تو ایک مرتبہ پھر خوف خدا عز و جل اس شدت سے اس پر غالب ہوا کہ اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا. خوف خدا عز و جل کے سبب اس کا انتقال ہو گیا. راتوں رات اسے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر لیا گیا. صبح جب یہ واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے اسے فرمایا کہ ہمیں اطلاع دے دیتے، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے. والد صاحب نے عرض کی امیر المومنین آپ کے آرام کا خیال تھا، اس وجہ سے آپ کو اطلاع نہ دی. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو. وہاں جب اس نوجوان کی قبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو سورہ رحمان کی 46 نمبر آیت آپ نے تلاوت کی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نوجوان کی قبر پر پہنچ کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکارا بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی بڑی ہی سبق آموز حکایت آپ نے سماعت کی اور اس نوجوان کا خوف خدا دیکھا، آپ نے تقوی اور پرہیزگاری دیکھی. کہ عبادت میں مصروف رہتا اور وہاں سے جب یہ گھر جاتا تو عورت اسے اپنی طرف گناہ کے لیے بلاتی. نوجوان خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی مگر نگاہیں نیچی رکھنے کی اس کی عادت تھی. نگاہیں نیچی رکھنے کی برکت سے وہ گزر جاتا مگر شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان نے اس کو بھی ورغلایا، عورت اس کے پیچھے پڑی رہی. آخر کار وہ چل پڑا اور اسے اپنے رب کا ارشاد یاد آیا، قرآن پاک کا فرمان یاد آیا اور اس فرمان سے اس کے دل کو چوٹ لگی اور وہ خوف خدا عز و جل کے سبب بے ہوش ہو گیا اور یہی خوف خدا اس کے انتقال کا سبب بنا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری کو جانتے تھے. پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا بھی ادراک کر چکے تھے کہ اس نوجوان کا انتقال خوف خدا عز و جل کے سبب سے ہوا کہ آپ نے اس کی قبر پہ جا کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا تعلق خوف خدا سے تھا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور اس نوجوان نے قبر سے پکارا کہ میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. اس میں بڑی ہی عبرت ہے، بڑے ہی سبق سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ شرم و حیا یہ ہمیں ہونی چاہیے.